الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حضرت والد ماجد سفر پر ہیں اور عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ عموماً جب وہ حاضر نہیں ہوتے، تشریف نہیں لاتے، تو وہ کسی کو کہہ دیتے ہیں، کبھی مجھے کبھی دوسرے اساتذہ کرام کو۔ تو چونکہ اس دفعہ مجھے نہیں کہا تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ شاید بھول گئے وہ، اور کسی اور کو وہ نہیں کہہ سکے، تو اس لیے میں فوری طور پہ ابھی بھائی سلیم صاحب نے مجھے مطلع کیا تو میں فوراً حاضر ہوا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مختصر سی بات، ٹائم اگرچہ ختم ہو گیا ہے لیکن ایک چھوٹی سی صورت ہے، اس کے اوپر مختصر سا بیان کر لیتے ہیں تاکہ ناغہ نہ ہو۔ ابھی جو میں نے قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی زمانے کی اور فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے زمانے کی کہ بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے، انسان بہت خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے، جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کی اور صبر کی وصیت کی، صبر کی نصیحت کی، صبر کی تلقین کی۔ یہ بہت اہم چھوٹی سی صورت ہے، لیکن ہمارے لیے فلاح کا راستہ بتلاتی ہے، خسارے سے نکلنے کا راستہ بتلاتی ہے۔ جیسا کہ اس میں ارشاد فرمایا کہ اگر یہ چار چیزیں انسان نہ کرے تو بہت بڑا خسارے کا سامان ہے اور وہ خسارے میں ہے۔ لیکن اگر یہ چار کام کر لے، ایک ایمان، اللہ تعالی ہم سب کو ایمان عطا فرمائے، ایمان کامل عطا فرمائے، ایک ایمان ہو، دوسرے عمل صالح، عمل صالح سے مراد شریعت پر عمل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل، تمام فرائض و واجبات پر عمل کرنا، اور تمام منہیات سے اور تمام ان حرام کاموں سے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ان سے بچنا، چاہے وہ انسان کے کسی بھی چیز سے متعلق ہو، چاہے عبادات سے متعلق ہو، چاہے معاملات سے متعلق ہو،
چاہے اخلاق سے متعلق ہو چاہے معاشرت سے متعلق ہو، کیونکہ انسان کی زندگی میں یہ ساری چیزیں یا تو عبادت کرتا ہے، یا کوئی معاملہ سر انجام دیتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کسی جگہ ملازمت کرتا ہے، یا زندگی گزر بسر کرتا ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، تو اس کے اندر جو شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے ہیں ان پر عمل کرنا۔ اسی طریقے سے اخلاق کی دو قسمیں ہیں، اخلاق ظاہرہ اور اخلاق باطنہ، یعنی کہ انسان کے سارے اخلاق، چاہے ظاہری اخلاق ہوں، کسی کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آنا، کسی سے مسکرا کر ملنا، والدین سے محبت کرنا، ہر ایک سے محبت کے ساتھ پیش آنا، حسن خلق، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے باطنی اخلاق کہ انسان کے اندر تکبر نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، اور کسی قسم کے ایسے چیزیں کہ جو انسان کے دل کو خراب کر دیتی ہیں، جیسے کہ غضب ہے، غصہ ہے اور کینہ ہے، اور یہ اس طرح کی جو تمام چیزیں ہیں وہ اپنے دل سے صاف کر لے۔ کوئی آدمی جب کسی آدمی کے لیے، مومن بھائی کے لیے بغض رکھتا ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کسی کے لیے کینہ رکھے تو فرمایا کہ کینہ رکھنے والا یا چاپلوسی کرنے والا ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا اور اس کی عبادات قبول نہیں ہوں گی۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں اسلام کا درس دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے حسد کرنا، لا تحاسدوا ولا تباغضوا وکونوا عباد اللہ اخوانا، کہ ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ایک دوسرے سے بغض مت رکھو۔ حدیث میں آتا ہے کہ حسد جو ہے وہ انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو یہ تمام باتیں ہمارے اخلاق سے متعلق ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، اخلاق ہو گیا، معاملات ہو گئے، معاشرت ہو گئے، یہ سارے عمل صالح ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی کہ حق بات کی ایک دوسرے کو نصیحت کرنا۔ کوئی بھی آدمی کسی بھی کام کو برا ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو تو ہاتھ سے روکے، اور اگر کسی کو زبان سے کہنے کی طاقت ہو تو زبان سے کہے، اور اگر کچھ نہ کر سکے تو کم از کم دل سے برا مانے۔ اور فرمایا گیا ہے کہ صرف دل سے برا ماننا یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ لہذا ہمیں اپنے اوپر جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے آس پاس کیا کیا غلط کام ہوتے ہیں، تو کیا ہم اپنے آپ کو ہمارے اوپر کیا اس کا اثر ہوتا ہے؟ ہم اپنا محاسبہ کریں، کیا ہم ان لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں؟ کیا ان کو سمجھاتے ہیں؟ کیا ہم ان کو نصیحت کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کو خیر خواہی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ان کو بات سمجھاتے ہیں یا نہیں سمجھاتے؟ اگر ہم نہیں کرتے تو دین کے اس حصے پر ہم عمل نہیں کر رہے۔ کتنا ہمارے ملک میں کرپشن ہے، رشوت ہے، سود ہے، اور پتہ نہیں کتنی خرابیاں ہیں، لیکن ہم لوگ اس کے اوپر ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ہمیں جہاں تک ہو سکے ہمیں ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنی چاہیے۔ اسی طرح صبر، کہ بہت سی جگہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، بہت سی جگہ لوگ آپس میں جنگ و جدال کرتے ہیں، اختلاف رکھتے ہیں اور اس کے اندر گالم گلوچ کرتے ہیں، جیسا کہ آج کل بہت زیادہ عام ہے۔ تو کیا ہم ان کو صبر کی تلقین کرتے ہیں؟ چاہے ہم اپنی تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، آج کل تو سوشل میڈیا بھی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، تو ان کے ذریعے کیا ہم ان کو صبر کی تلقین کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا ہم اس کے اوپر خاموش ہی رہتے ہیں مستقل؟ تو یہ ساری باتیں قرآن پاک کی روح سے ہمارے لیے لازم ہیں کہ ہم ان چاروں باتوں کے اوپر اچھے طریقے سے عمل کریں، اور جب ہم اس کے اوپر اچھے طریقے سے عمل کریں گے تو یہی ہمارے لیے فلاح کا راستہ ہوگا اور ہم خسارے سے بچ پائیں گے۔ بس یہی بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ ٹائم اوپر ہو گیا ہے، اب نماز کا ٹائم ہے۔
تو دعا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ ہمیں ان سب باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔